ایک زمانے میں لاہور میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے دربار پاک کی جو مرکزیت ہے نا، اس سے لوگ بڑا چڑھتے ہیں. جو لوگ معاندین مخالفین، جتنا بڑا کسی کا رتبہ ہوتا ہے مخالف بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے جناب شیرہ واڑہ گیٹ میں ایک رسالہ نکلتا تھا خدام الدین، اور تعلیم القرآن نکلتا تھا اچرا سے. انہوں نے لکھا کہ داتا صاحب کی تو یہاں قبر ہی نہیں ہے. شہزادہ دارا شکور نے لکھا ہے سفینۃ الاولیاء میں کہ داتا صاحب کی قبر انور تو جو ہے وہ راوی کے کنارے ہے، اور وہ بادشاہی مسجد سے غربی سائڈ پر ہے. تو راوی کا کنارہ ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور بھاٹی کے اندر کیسے ہے؟ بھاٹی کے ساتھ ہے. یہ دلیل بنائی انہوں نے، کیونکہ دارا شکو نے کوئی تقریباً 350 سال تو گزر گئے اس بات کو جب سفینۃ الاولیاء میں یہ بات لکھی ہے. تو یہ شور ہو گیا جی. انہوں نے کہا جی تو بہت بڑا ماخذ ہے، پرانی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں قبر شریف ہے ہی نہیں. قبر شریف ادھر ہے، قلعے کے پاس ہے. یہ شوشہ چھوڑا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری نہ دیں یا شک میں پڑ جائیں. یہ 1953 کی بات ہے. اس وقت کے رسالے اس بات پر گواہ ہیں. جو لوگ دیکھنا چاہیں پرانا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. تو میں یوں ہی بات نہیں کر رہا. یہ بات انہوں نے لکھ دی. بہت لے دے ہوئی اس پر مضامین چھپتے رہے، اور پیالی میں طوفان اٹھانے والے جو ہیں وہ جناب کچھ بیان کرتے رہے. ایک دن جمعرات کے دن فیصل آباد شہر سے محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری رضوی چشتی صابری آپ حاضر ہوئے. آپ کی عادت کریمہ تھی، ہر جمعرات کو حاضر ہوتے تھے. بڑے بڑے محدثین آئے ہیں. یہ تو متاخرین دور کی بات میں کر رہا ہوں. ابھی تو تھوڑا سا انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین وہاں فیض اٹھاتے رہے. حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، اور تھوڑی دیر کے لیے داتا صاحب کے قدموں میں حاضر ہوئے، پھر اٹھ گئے. جو علماء ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دیر تک حاضری دیتے تھے، اور آج کم وقت حاضری دی، مگر قدموں سے اٹھ کر حاضری سے نکل کر آپ مسجد شریف کے اندر، جو پرانی مسجد شریف تھی جن لوگوں نے دیکھی ہوئی الحمدللہ آخر نے دیکھی ہے وہ مسجد شریف، اس مسجد شریف کے اندر آپ کھڑے ہو گئے حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلان فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ داتا صاحب کی قبر یہاں نہیں ہے اور قلعے کے اندر ہے. دلیل ہے شہزادہ دارا شکو نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں یہ لکھا ہے، فلاں ہے. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس کو بھی شک ہے کہ داتا صاحب یہاں ہیں یا نہیں ہیں، یہ قبر انور ان کی ہے یا نہیں، وہ میرے ساتھ آ جائے. یہاں کھڑے ہو کر ہم داتا صاحب کو آواز دیں گے. اگر یہاں سے جواب دیں کہ میں ادھر ہوں تو پھر مان جانا کہ داتا صاحب ادھر ہے. شور ہو گیا. 1953 کے مئی کے مہینے کے کوستان اخبار میں یہ پوری رپورٹ چھپی ہوئی ہے. اس وقت کوستان اخبار نکلتا تھا 1953 میں مئی 28 مئی کا 28 مئی کا جو اخبار ہے کوستان، اس کے اندر یہ رپورٹ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک کہ حضرت محدث اعظم پاکستان نے اعلان فرمایا کہ جس کو بھی شک ہے آج آ جائے. میں کل جمعہ بھی یہاں پڑھوں گا، آج جمعرات ہے. اس سے پہلے جس کو بھی شک ہے یہاں آ جائے. میں یہاں سے پکاروں گا، اگر قبر سے آواز دیں داتا صاحب کہ میں ادھر ہوں تو ٹھیک ہے، ہماری بات درست ہوگی، یہ داتا کا مزار ہے. نہ بولیں آپ تو جو آپ کہیں گے وہ پھر ہم اس کو مان جائیں گے کہ وہ دربار. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھ کر. حضرت مفتی اعظم پاکستان ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سید المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خلیفہ اجل و اعظم ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے، وہ حضرت ابو البرکات سید احمد قادری موجود تھے. 1953 کی بات ہو رہی ہے.
آپ نے حضرت مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ مولانا یہ کیا قلندرانہ بات ہے، یہ کوئی علماء کا طریقہ ہے؟ علماء دلائل سے بات کرتے ہیں، یہ عالم برزخ کی باتیں، اب آپ ان کو پکاریں گے، آواز دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور سید صاحب قبلہ کے سامنے ہاتھ باندھ لی اور عرض کیا، شاہ صاحب، سید صاحب، آپ اس شہر میں ہیں، عالم دین ہیں، مفتی اعظم ہیں، میں تو آپ کے در کا غلام ہوں، میری یہ جرت نہیں تھی کہ میں یہاں آ کے یہ اعلان کرتا، بخدا کبھی نہ کرتا، آپ کے احترام میں بھی نہ کرتا کہ اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو آپ ہی کریں، میں کیوں کروں گا؟ لیکن میں جب حاضر دی تو آپ فرماتے ہیں، میں قرآن کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سردار احمد اٹھو، بہت حاضریاں دے لی تم نے، اب اٹھو ادھر سے۔ تو میں نے سمجھا کوئی گستاخی ہو گئی ہے، مجھے اس طرح آپ ڈانٹ کے فرمایا اٹھو، باہر بہت شور ہے، میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ہے کہ نہیں ہے، جاؤ اعلان کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، حضور آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں، میں یقین کر رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں، لیکن اگر میں نے یہ اعلان کیا اور وہ لوگ آ گئے تو پھر میں جب پکاروں گا تو آپ بولیں گے؟ فرمایا جو آپ بول سکتا ہے کیا پھر نہیں بول سکتا؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کیا بات ہے، اگر بول سکتا ہی نہ ہوتا تو اب تمہیں کیوں کہتا؟ میں برزخ سے تمہیں آواز دے رہا ہوں، اٹھو اور اعلان کرو۔ ابھی حاضریوں کا، اس قسم کی مست حاضریوں کا وقت نہیں ہے، جاؤ اعلان کرو جا کے۔ ایک ولی اللہ کی غیرت کا سوال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سید صاحب قبلہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو داتا صاحب نے منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، یقیناً آپ کو ان کی طرف سے حکم ہوا ہے تبھی آپ نے اعلان کیا، اور آپ حق بجانب ہے یہ اعلان کرنے میں۔ 28 مئی 1953 کے کوستان اخبار جو لاہور سے چھپتا تھا، اس کے اندر یہ پوری رپورٹر نے پوری یہ تحریر لکھی ہے، اور الحمدللہ اس کی پوری فائل جو ہے وہ ہمارے مکتبہ اہل سنت میں ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس زندہ ہے، بے شک زندہ ہے، اور اسی لیے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کہنے والی تھی اور کہنا چاہتا تھا میں، لیکن اب میں